درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 124 اور 125 پڑھیں گے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جلیل کہ آپ علیہ السلام کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، اور آپ نے اپنے علاقے سے ہجرت کب کی اور کیوں کی، اور بیت اللہ کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے کیوں کر کی، اور آپ علیہ السلام سے کس طرح کا امتحان لیا گیا، اور وہ امتحان کس مقصد کے لیے، کس غرض کے لیے، کس طرح لیا گیا، اور آپ کو امامت کا منصب کیوں کر عطا کیا گیا۔ یہ سارے موضوعات یہ انہی آیاتوں میں ہم پڑھیں گے۔ ترتیب وار میں آیاتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ ہم تشریح اور تفسیر کریں گے۔ آپ توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب امتحان لیا، آزمایا، جانچ کیا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے، بکلمات کچھ کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ پھر اس نے ان کلمات کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا میں ضرور تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم نے کہا اور میری اولاد کو بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والے میرے عہد میں داخل نہیں ہے، میرا عہد ان کو نہیں پہنچے گا۔ آیات 124 عام ترجمہ میں نے کیا۔ اس میں جو مسائل ہمارے سامنے آئے، جو سوالات یا جن چیزوں کو ہم جاننا چاہتے ہیں، ان میں جو پہلا لفظ ہے ابتلا، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ہم تو لوگوں کو آزماتے ہیں اس لیے کہ ہمیں معلومات نہیں ہوتی، ہم کسی دوست کو آزماتے ہیں، اپنے شاگردوں کو آزماتے ہیں اس لیے کہ ان کا ہمیں علم نہیں ہوتا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ واقعی میں یہ جو چیز ہم سے مانگ رہے، جو چیز اس سے حاصل کر رہے، واقعی اس کا اہل ہے یا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم اور خبیر ہے نا، اس کو تو ہر انسان کا پتہ ہے، ایک ذرے کا اس کو پتہ ہے۔ تو یہ امتحان اللہ تعالیٰ کیوں لیتا ہے؟ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے، آپ فطری سنت اللہ کی دیکھ، جب تک کسی بھی مخلوق نے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کیا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کائنات میں فطری صلاحیت جو آگے بڑھے گا، محنت کرے گا، اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرے گا تو وہ آگے جائے گا، اور جس میں صلاحیت نہیں ہوگی، جو اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کرے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک امتحان، ایک جانچ، یہ فطری جانچ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ اخلاقی جانچ بھی ہو جائے، اخلاقی جانچ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کیوں عطا کی؟ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبوت عطا کی؟ تاکہ بھی لوگوں پر ظاہر ہو جائے، اگرچہ یہ تو ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرے، لوگوں پر ظاہر کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں امام بنایا، اس کی صلاحیتیں ظاہر ہو جائے۔ وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک شعر ہے نا، تو خاک مل پھر آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کی عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ ہم جب تعمیرات کرتے تو وہ اینٹوں کو جو ہے نا ہم بھٹی سے گزارتے، آگ سے گزارتے،
جب وہ پختہ تر ہو جاتے پھر اس پر عمارت کھڑی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسی اس نے جانچا اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ امامت کے تقاضے کیا ہے, امامت کا حقدار کون ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کیوں امام بنائے؟ تاکہ اس کی صلاحیت دنیا پر آ جائے. کیوں؟ ہم لوگوں نے پڑھیں گے آگے سورہ بقرہ میں, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. سورہ بقرہ کی آیات 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تم کو آزمائیں گے چیزوں کے بارے میں, خوف, بھوک, مالوں کا نقصان, جانوں کا نقصان, کاروباروں کا نقصان. اور اگر اس جانچ میں جو بھی کامیاب ہوا آگے وہ بڑھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے نا. دینداری میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا کہ واقعی میں جس نے اللہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا, جو معاہدہ کیا, جو کلمہ پڑھا ہے, واقعی اس کے تقاضوں کو پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا یہ کلمہ صرف اس کی زبان کے نوک پر, یا اس کے تقاضوں کو بھی وہ پوری کرتا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ زندگی ہمیں دی اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جانچتا ہے تم میں سے کون اچھا کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آزمایا, اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے, اس لیے یہ ہمیں بتانے کے لیے ہم جس کو لیڈر بناتے, جس کو حاکم بناتے, جس کو کوئی منصب سونپتے, ہم اس کو آزماتے نہیں آزماتے ہم لوگ. بس یوں ہی جو ہے نا بادشاہت کا تاج اس کے سر پر رکھتے, یوں ہمارا لیڈر بن جاتا, یوں ہی وہ حاکم بن جاتا. ایسے ہوتا ہے نا. اور اگر ہم اس کو اس سنت الہی کے مطابق جانچتے, ہم بھی اپنے لیڈروں کو جانچتے, ہم بھی حکمرانوں کو جانچتے, ہم بھی جن کو مناصب دیتے ان کو ہم جانتے کہ واقعی اس منصب کا یہ اہل ہے یا نہیں ہے, اس میں اہلیت ہے یا نہیں ہے, واقعی اس کے لیے, اس منصب کے حصول کے لیے وہ ان مراحلوں سے گزارنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے. ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے. ہم نہ فطری سنت کو جانتے اور نہ اخلاقی سنت کو جانتے. عجیب ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی سنتوں کو جانا اور اسی طریقے پر چلے, آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے. ہائے مسلم کو, افسوس مسلمان قوموں پر, یہ قرآن سے دور ہو گئے. اگر یہ اس سنت پر, اللہ کی سنت پر چلتے, فطری حوالے سے بھی اور اخلاقی حوالے سے بھی, آج دنیا کو یہ لیڈ کرتے. آج بہترین ہمارے پاس امام ہوتے. اب دیکھیں ہمارے پاس 60 اسلامی ممالک, 60 اسلامی ممالک لیڈرشپ کی فقدان ہے, قیادت کی فقدان ہے. امام تو بہت بڑی بات, امامت کا تو بہت بڑا درجہ ہے. آپ مجھے ایک ڈنگ کا لیڈر بتائیں عالم اسلام میں, 21ویں صدی میں آپ کو لیڈ کرے, 21ویں صدی کے جو ہے نا تقاضوں کو جانے, 21ویں صدی میں یہ جو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے مسلمانوں اس کو ساحل پر لگائے. عالم اسلام کو چھوڑی, اپنے معاشرے میں آپ آ جائیں. اس وقت جن برے حالات سے ہم گزر رہے, ہے آپ کے ساتھ کوئی لیڈر جو ان برے حالات سے آپ کو نکالے, آپ کو اقوام عالم کے صف میں لائے, ان کے برابری میں آپ کو لائے؟ ہے کوئی اس طرح کا؟ یہ ضروری تھا. لوگوں نے لیڈر پیدا کیا, اسی سنت پر چل کر اچھے جو ہے نا انہوں نے اپنے لیے قیادت پیدا کی, اچھے قائد انہوں نے جو ہے نا سامنے لائے, اور وہ قوموں کو, ملکوں کو انہوں نے نکالا, آگے لے گیا. ہم سے پیچھے لوگ 20ویں صدی ہم سے پیچھے لوگ, وہ آگے نکلے, ہم پیچھے نکلے. تو یہ تھا ابتلا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کون تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا؟
یہ بھی تم ابراہیم علیہ السلام مشہور پیغمبر، حضرت نوح علیہ السلام کی 10ویں پشت میں ہے وہ، 8ویں پشت میں اس کا دادا تھا، 8ویں پشت میں اس کا دادا تھا، ناہور اس کا نام تھا، ناہور اس کا بیٹا تھا تارے، قرآن نے اس کا نام آزر بتایا، تارے، تورات میں تارے ہے اور قرآن میں آزر، کیوں؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پر تارے ہے اور یہاں آزر کیوں ہے؟ چونکہ ہم لوگ ابھی تحقیق کے عادی نہیں ہے کہ میں اگر اس پر تحقیق کروں تو 1 گھنٹہ اس پر لگے نا، مختصراً میں بتاؤں نا۔ اس میں امام مجاہد نے بہت اچھی بات کہی، باقی میں نے کافی امام مجاہد میں کہتا ہوں نا قرآن مجید کا بہت بڑا عالم، حضرت ابن عباس کا وہ شاگرد، اور اس کی سرائے کو بہت زیادہ جو ہے نا بڑے بڑے علماء نے قبول بھی فرمائے۔ وہ کہتے ہیں آزر جو ہے، آزر وہ اس کی صفت ہے، اصل نام اس کا تارے ہے، لیکن اس کی صفت اس قدر مشہور ہوا کہ وہ تارے پیچھے چلا گیا اور آزر مشہور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مشہور نام کو لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس لیے کہ لوگ جس چیز کو جانتے ہیں اس کا باپ بعد میں آزر کے نام سے شہرت پایا، وہ تارے جو ہے نا پیچھے چلا گیا، اور آزر جو وہ کہتے ہیں آزر ایک بت تھا، ایک بت، تو ازوریس ایک بت تھا، اس بت کا وہ بڑا پجاری تھا، سب سے بڑا پجاری تھا، اس لیے اس کی نسبت اس کی طرف تھی۔ اور حضرت ابن عباس پر فرماتا ہے، وہ قرآن مجید کی آیات ہے نا، سورہ انعام کی آیات 74، سورۃ الانعام میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، آزر، جس کا نام کیا تھا؟ آزر، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو جو ہے نا معبود بناتے ہو؟ تو قرآن میں نام آزر آیا نا۔ امام مجاہد فرماتے ادھر یہ ہے اس کا مسئلہ، أَتَتَّخِذُ آزر إِلَٰهًا، اس نے اپنے باپ کو کہا کیا تم آزر بت کو جو ہے نا اپنا الہ مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اس نے بھی یہ ترجمہ کیا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے میرے باپ تو آزر اور اس کے اطراف میں جو معبود ہیں ان کو تم الہ مانتے ہو۔ تو اس میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے، اچھی بات یہی ہے کہ تارے اس کا اصل نام تھا جس طرح تورات میں ہے، اور آزر جو اس کا صفت مشہور ہو گیا، اس شہرت کی وجہ سے قرآن نے اسی کو بیان فرمایا، تو ابھی ہمارے لیے اس کا نام کیا ہوگا؟ آزر۔ ابراہیم کا باپ ابھی کیا بولیں گے؟ آزر بولیں گے، کیونکہ قرآن نے بولا نا، قرآن نے یہ بولا، اور اس زمانے میں اس کو کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا کہ قرآن نے کیوں اس طرح بولا، تو معلوم ہو کہ اس زمانے میں شہرت اسی بات کو تھی کہ اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ آزر تھا۔ کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، دریائے فرات کے کنارے پر ایک شہر تھا اس زمانے میں، اور اس کے جنوب میں بصرہ ہے ابھی، اور شمال میں کربلا ہے، اور اس میں بصرہ، اس کے بیچ میں مطلب کربلا سے کچھ دور، بصرے سے کچھ نزدیک، یہاں پر بڑا شہر تھا عراق میں، تو وہاں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2160 سال قبل پیدا ہوئے۔ 2000 آج 21ویں صدی ہے نا، اس میں 2160 سال اور ملائیے تو یہ 4250 سے کچھ زیادہ ہو جائیں گے، یعنی 4200 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پیدا ہوئے، آزر کے گھر میں۔ اس زمانے کے بادشاہ کون تھا؟ نمرود، مشہور ہے نا، نمرود بادشاہ تھے۔ اور قرآن مجید میں 69 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، 69 مرتبہ، تو اس کو ہم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جو ہے نا ہم نے سمجھنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو جب ازمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ۔ یہ کلمات کیا تھے؟ اللہ نے اس کو ازمایا کہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو میں امام بنا رہا ہوں،
تو اس نے ان کلمات کو اپنانا ہے۔ عام رائے علماء کرام کی یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں تھیں۔ مشہور ہے ناخنوں کو تراشنا، زیر ناف بالوں کو ختم کرنا، بغل کے بالوں کو ختم کرنا، مونچھوں کو جو ہے نا کٹوانا، سر کے بالوں کو کٹوانا یا وہ اس میں بنانا، مانگ بنانا، ختنہ کرنا، وضو کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کرنا، اور کلی کرنا، ناک کو صاف کرنا۔ تو اس طرح کے 10 چیزیں تھیں۔ عام آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، عام یہی ہے نا۔ لیکن اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھے، تدبر سے پڑھے، اور آپ تورات کو پڑھ لیں، تو وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمایا گیا، سب سے پہلے تو اس کو جو ہے نا شرک کے ساتھ ٹکرایا، اور جو شرک کے فیور میں، پوری ریاست شرک کے فیور میں تھی، پوری ریاست، یعنی نمرود جو بادشاہ تھا وہ شرک کے ساتھ۔ پھر اس وقت کی جو ریاستیں تھیں وہ مذہبی ریاستیں ہوتی تھیں۔ ابھی تو اللہ کا فضل و احسان ہے ہم لوگوں پر کہ ایسی ریاستیں دی ہے۔ اب تو جمہوریت ہے، آزادی ہے، ریاستیں جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ عوامی ہوتے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ریاست وہ بالکل جو مذہب تھا نا، وہ ریاست جو ہے نا مذہبی ہوتا تھا۔ پھر عجیب ہے کہ وہ مذہب والے جو ہے نا وہ بھی سرسارے مشرک تھے، ریاست بھی اور اللہ کے حضور میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ آپ نے ٹکرانا ہے، آپ نے یہاں پر توحید کا جھنڈا جو ہے نا اٹھانا ہے، اور شرک کے جھنڈے کو سرنگو کرنا ہے۔ یہ آزمائش تھی، ایک آدمی اور تمام نظام کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اور اس زمانے کے مذہب کے ساتھ۔ وہ مذہب جس کے سر پر ریاست ہو، پوری طاقت اس کے ساتھ، کوئی آسان کام؟ اور اس کا باپ پھر وہ بھی مذہب کا سب سے بڑا منصبدار، جس طرح بھی ہم لوگوں نے پڑھا، جو سب سے بڑا بت تھا ازوریس، اس کا وہ پجاری تھا، بڑا پجاری، اس کا درجہ نمرود کے بعد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا، اور ایسا بھی وقت ہے کہ انہوں نے چاہا کہ اس کو آگ میں ہم ڈالیں۔ ایسا وقت بھی ہے نا آگ میں، اور اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ ابھی تو حیران ہوتے، اس زمانے میں بالکل ایسا ہوتا تھا۔ اب اس کے لیے آگ تیار، اور اس کو آگ میں، مگر ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ بالکل نہیں ڈرا، اپنے موقف کو نہیں چھوڑا، عزیمت، استقامت، صبر کا پہاڑ بن گیا۔ یہ آزمائش تھی، اور وہاں آپ کامیاب ہو گئے۔ اس بڑا جو ہے نا ایک زوردار جو ہے نا ایک جھٹکا دیا اس نظام کو۔ پھر اللہ پاک نے ہجرت سے اس کو آزمایا کہ بھی آپ نے اس توحید کے نظام کو یہاں نہ صحیح، آپ نے 4 اطراف میں اس کو پھیلانا، 4 اطراف میں، ابھی آپ کو بتاؤں گا 4 اطراف میں۔ اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے، مصر تک آپ گئے، مکے میں آپ آئے، کنعان، فلسطین، اردن۔ ایک بیٹے کو آپ نے، دیکھو قربانی ہے، بیٹے کی قربانی، وہ بھی بڑھاپے میں۔ ایک بیٹے کو اس نے اللہ کے لیے قربان کیا بیت اللہ میں، ادھر اللہ کا مرکز اس نے بنا اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ بیٹے کو کوئی چھوڑتا ہے، بیوی کو کوئی چھوڑتا ہے، اور وہ بھی بڑھاپے کا بیٹ۔ اس نے اللہ کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی کہ میرا بیٹا جو ہے اللہ کے لیے وقف۔ ایک بیٹے کو اس نے فلسطین میں آباد کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اس کو ادھر قربان کر دی کہ یہاں پر جو ہے توحید کا عالم میرا یہ بیٹا اٹھائے گا۔ اور اس کا اور بھی ایک مشہور بیٹا تھا مدین، اس کو مدین میں آباد کیا اس نے، مدین میں، آج بھی مدین سعودی عرب کے شمال میں، وہاں پر جو توحید کا جھنڈا وہاں پر وہ اٹھائے گا۔ اور اپنے کزن کو جو اس کا بیٹا تھا، بیٹے کی طرح لوط علیہ السلام، بالکل بیٹے کی طرح اس کو پیار کرتا تھا۔ اور اس زمانے میں اس کے بیٹے نہیں تو لوط علیہ السلام اس سے قریب تھے، کیونکہ اس کے چچا کا لڑکے تھے نا، کزن تھے اس کے۔ اس کو بھی اس نے قربان کر دیا کہ یہاں پر یہ توحید کا جھنڈا اٹھائے گا، یعنی 4 اطراف میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل جو ہے نا ہجرت، مسلسل جدوجہد اور مسلسل قربانیاں، یہاں تک کہ جب خواب میں اس نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں نا، اس نے اس کو حقیقت سمجھا اور اس نے اس سے بھی گریز نہیں کی. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا اس کی قربانی قبول فرمائی، ورنہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا. ہماری لیڈرشپ اس طرح کی قربانی دیتا ہے؟ کوئی ایسا ہے عالم اسلام میں قائد جو قوم کے لیے، دین کے لیے، وطن کے لیے، ملک کے لیے ایسی قربانی دے، اپنے بچوں کی قربانی دے، مال کی قربانی دے، جان کی قربانی دے؟ ہے ایسا کوئی پورے عالم اسلام میں ایسا لیڈر؟ آپ خیر اس طرح تو نہیں، اس کا کوئی عکس مجھے بتائے. اللہ تعالیٰ تو کہتے کہ اے مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیچھے جاؤ، اس کو میں نے آزمایا، تمام آزمائشوں میں وہ پاس ہو گیا، پھر اس کو میں نے امام بنایا. تم بھی امامت چاہتے ہو نا، تو تم بھی اس آزمائشوں سے گزرو. قوم تم کو گزارے نا، لیکن قوم نے تو تم کو بت بنایا ہوا ہے. قوم نے لیڈروں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ بت. یہ مسلمان قوم جو ہے نا ان بتوں کو پوچھتا ہے یا ناراض نہیں ہو جائے. لیڈر بت نہیں ہوتا ہے، لیڈر ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا کوئی قائد ملے آ جانا، تو ہر طرف اسلام کا نور پھیلے گا، ہر طرف توحید کا جو ہے غلغلہ ہوگا، ہر جگہ توحید کا جھنڈا یہ جو ہے نا لہرائے گا، یقین کر لیں. اور ہر طرف جو ہے نا اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی یہ بیان ہوگا. تو ان کلمات سے اللہ تعالیٰ نے، مگر میں نے کہا کہ عام روایت تو وہ ہے، اسی لیے آج ہم سارے مسلمان بس سارے دن ناخنوں پر لگے ہوئے، اس ناخن کو اس ناخن کو، سارے دن جو ہے نا بالوں پر لگے، سارے دن بالوں اور سارا دن جو ہے نا استنجا پر لگے ہوئے، ساری صلاحیتوں کو کہ جب زیادہ سے زیادہ ہم استنجا کریں گے پانی سے نا، اور اتنا پانی ہم لوگ استعمال کرتے، پانی کا قدر و قیمت ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ہمیں امامت ملے گا. جب آپ خوب استنجا کریں گے، خوب کلی کریں گے، خوب ناک میں پانی ڈالیں گے، تو پھر ہم کو کیا ملے گی؟ امامت ملے گی. اور اسی چکر میں ہم لوگ پڑھیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو عملی شکل دی اس کو آپ دیکھیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پاس ہو گیا، بالکل نہ آگ سے ڈرا، کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ہے نا وہ لوگ جو ہم لوگ بچپنے میں پڑھتے تھے، علامہ اقبال کا جو مشہور شعر تھا. عقل حیران تھا کہ نمرود کے ساتھ، اور انبیاء کرام کی سنت یہی ہوتا، کوئی فرعون کے سامنے کھڑا ہے تو کوئی نمرود کے سامنے کھڑا ہے، تو کوئی ابو جہل کے سامنے کھڑا ہے، کوئی قارون کے سامنے. لیڈر ایسا ہوتا ہے. اللہ کرے 21ویں صدی میں کوئی لیڈر ہمیں بھی ایسا ملے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ نے ان کو پورا کر دیا، انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا لوگوں کا امام بنایا. جب وہ سارے مراحل سے کامیاب ہوا، آزمائشوں میں پاس ہو گیا، اس معیار پر پورا اترا، اس جانچ پر پورا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امام بنایا، یہ منصب اس کو عطا کیا. اور ہم لوگ بلا جانچ، خلاف میرٹ لوگوں کو لیڈر بناتے، پھر بکتے بھی ہم لوگ، پھر لیڈر بناتے، پھر اس کے بعد جو ہے نا گالیاں دیتے، پھر اس کے پیچھے ہم لوگ جو ہے نا باتیں کرتے. امام کس کو کہتے؟ میں نے تو لیڈر ترجمہ کی، ابھی بتاتا ہوں. اگر آپ نے سمجھنا امام کو نا، یہ مامار جو ہوتے ہیں، یہ جو چنائی کا کام کرتے، دیواروں میں چنائی کا کام کرتے، یہ دو چیزیں استعمال کرتے. ایک داغا استعمال کرتے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک. یہ داغا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ دیوار اس طرح سیدھا ہو جائے، اس طرح دیوار سیدھا ہو جائے. اچھا اس طرح تو دیوار سیدھا ہو گیا، اس کو بھی امام کہتے تھے. اور ایک اس طرح دیوار کو سیدھا کرنا،
ऊपर से नहीं. इसके लिए एक साहुल वो इस्तेमाल करते थे, उर्दू में उसको साहुल कहते, नहीं साहुल, हम लोग साल उसको बोलते, उर्दू में आम साहुल बोलते, हम इसको क्या कहते, साल. हमारी जुबान में इसको शाल भी, शावल भी कहते, शावल, इसको शावल भी कहते, साहुल भी कहते. फेरोज लुगात में इसको साहुल कहा जाता, लिखा फेरोज लुगात में साहुल लिखा गया. वैसे शावल भी बोलते इसको, जो भी बोलते हो, छोटा सा जो धागे में हम उसको बांधते. इसका काम क्या होता है, वो ईंटों को सीधा करने के लिए. कोई ईंट अगर अंदर है तो उसको बाहर करो, अगर बाहर है तो उसको अंदर करो, तो दीवार फिर क्या होगा, बिल्कुल सीधा. अब इमाम का काम क्या है, कौम को इस तरह सीधा करना. अच्छा, अगर खुद साउल टेढ़ा हो ना, फिर दीवार सीधा होगा. अगर लीडर खुद टेढ़ा हो, उसमें खुद खराबी हो, वो खुद करप्ट हो, खुद बुज़दिल हो, उसमें कोई अजीमत ना हो, वो आपको पुराज़म बना सकते हैं. एक डरपोक लीडर आपको दिलेर बना सकते हैं. एक करप्ट लीडर आपको ईमानदार बना सकता है. एक जाहिल लीडर आपको आलिम बना सकता है. नहीं बना सकते है ना. आप जरा अंदाज़ा करें, वो जो मामार है जिसको मिस्त्री कहते हैं ना, ये दो चीजें उसके साथ हमेशा होती. एक चिपटी भी उसके साथ होती, इन पर उसका बड़ा नजर होता कि यार ये सीधे हो जाए, अगर इसमें टेढ़ आ गया दीवार टेढ़ी हो जाएगी. काश कि हमारे साथ भी ऐसे इमाम होते. इमाम इसको कहते. यानी इमाम का काम है ना, जिस तरह वो दागा काम करते. हदीस में है ना, हदीस में इमाम को डाल बना गया, अल इमाम जुन्ना. इमाम क्या है, डाल है. उसी डाल के जरिए से जो ना लोग बचते हैं ना, अपने आप को बचाते हैं दुश्मन से. आपको सही लीडर मिले ना, फिर दुश्मन का हर वार को आप जो है ना बर्दाश्त करोगे, मुकाबला करोगे. और अगर लीडर बेहिम्मत था, लीडर करप्ट था, लीडर बुज़दिल था, फिर आप क्या करोगे. फिर दुश्मन के वार से आपको कौन बचाएगा, फिर किसकी पनाह में तुम जाओगे, कौन तुम्हारी दीवार को सीधा करेगा, कौन जो है ना मुसलमानों को इस वक्त जो है ना सीधा करेगा उस दीवार की तरह, कौन उनको नजम देगा. एक और चीज बताओ, वो जो तस्बीह इस्तेमाल करते उसके सर पर एक इमाम होता, देखे उसको, अब उसको क्या बोलते हैं, इमाम. जी जी, वो इमाम उसको इसलिए बोलते हैं कि वो सारे जो दाने ना, इनको एक नजम उसने पिरोया है. यानी इमाम का ये भी काम है, कौम को मुज्तमा करने वाला, उनको नजम में लाने वाला, नुस्ख में लाने वाला, डिसिप्लिन में लाने वाला. और अगर इमाम खुद बेचारा जो है ना डिसिप्लिन का पाबंद हो, ना आइन को मानता है, ना कानून को मानता है, ना रिवायात को मानता है, ना शरीयत को मानता है, फिर क्या करोगे. वो खुद डिसबैलेंस. अगर इमाम खुद डिसबैलेंस, तो आपको डिसिप्लिन वो देगा, बैलेंस देगा आपको, बिल्कुल नहीं देगा. तो अल्लाह ने उसको किस लिए इमाम बनाया था, कि वो अल्लाह के मखलूक को एक नज़म में पिरोए, ताकि अल्लाह के मखलूक को का जो टेढ़ है उसको निकाले. जो अल्लाह का मखलूक गलत रास्ते पर जा रहा है, नमरूद उसको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, फिरौन उसको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, अबू जहल उसको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, कारून, फिरौन, कारून, हामान, सामरी, जो बार बार मैं कहता हूं ना उसको, तो इनका काम है उसको सीधे रास्ते पर डाले. आज शैतानी कुव्वतें जो इंसानों को गलत रास्ते पर डाले, इमाम का क्या काम है, उनको सीधे रास्ते पर डाले. शैतानी कुव्वतें इंतशार पैदा करते, इमाम का क्या काम है, उनको नजम पैदा कर ले. और इमाम किसके लिए होता है, लिन्नास से. ये है इस्लाम का तस्वर, लिन्नास. इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कौम का इमाम नहीं था, एक मुल्क का इमाम नहीं था, एक इलाके का इमाम नहीं था, एक सोच का नहीं, इंसानियत के लिए, तमाम इंसानियत उसके सामने था. दीन इस्लाम जो है ना वो इंसानों का, इंसानों के लिए, याद रखना. ऐसा अल्लाह ताला हमें भी लीडर दे कि तमाम रूह जमीन के इंसान उसके सामने हो, कि सारे इंसानों के लिए वो इमाम बन जाए, मुसलमानों के लिए खसूसन और तमाम इंसानों के लिए अमूमन. सारी इंसानियत उसके सामने हो, कि सारी इंसानियत किस तरह जो है ना जहालत से निकले, जुल्म से निकले, टेढ़ से निकले, इंतशार से निकले, शैतानियत गंडों से निकले, और वो अल्लाह के रास्ते पर चले. बहुत काम हम लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जुज़ी मसलों में लगे हुए, फुरूई मसलों में लगे हुए.
اور امام کا ایک اور بھی ترجمہ علماء نے کیا، امام سے نکلا ہے، اپنے اصل پر قائم۔ امام وہ ہے جو اپنے اصل کو بالکل بنیاد کو نہیں چھوڑے، پہاڑ کی طرح مضبوط، جو اس کا فکر ہے، جو اس کا نظریہ ہے، اس پر وہ پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا ہو۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لالچ نہیں دی کہ ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے، دولت میں آپ کو تولیں گے، خوبصورت سے خوبصورت اگر آپ چاہیں تو آپ کو عورت بیائی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، بالکل نہیں، میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہوتا ہے امام، اپنے اصل پر قائم۔ اب آگے سے اس نے بولا قال ومن ذریتی، ہر باپ اپنے اولاد کے لیے خواہش رکھتا ہے، یا اللہ میرے اولاد کو بھی امام بنا دے، اے اللہ میرے اولاد کو بھی امام بنا دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، اگر تیرا اولاد ظالم ہوئے گا اس کو میں امام نہیں بناؤں گا۔ نہ تو اس کا خواہش کر، نہ اللہ اس کو امام بنائے گا، نہ اللہ والے اس کو امام بنائیں گے، نہ اللہ اس کو امام بنائے گا اے ابراہیم، نہ تو خواہش اس کا رکھ، اور نہ اللہ والے اس کو امام بنائیں گے۔ کیونکہ امامت میں وراثت کا جو نظریہ وہ بالکل باطل ہے۔ یہ بادشاہت کا نظریہ ہے کہ ایک بادشاہ مر جاتا اپنے بیٹے کو لاتا، لیے اس میں ایک معیار ہے۔ صدیق اکبر ہمارے لیے معیار، اس نے اپنے بیٹے کو آگے نہیں لایا، فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو آگے نہیں لایا، عثمان غنی نے اپنے بیٹے کو آگے نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بیٹے کو آگے نہیں لایا، وہ تو دوسروں نے اس کو لایا، اس نے نہیں لایا اس کو۔ یہ بادشاہت ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا جو بھی ہے، ظالم ہے، جائل ہے، جو بھی ہے، اس کو وہ امام بناتا۔ پہلے مسلمانوں کو یہ سوچ نہیں تھا، یہ سوچ بعد میں پیدا ہوگی، اور ابھی یہ باطل نظریہ تمام عالم اسلام کو اپنے پلے پٹی لے لیا۔ ایک تو ہماری تعمیریت، بادشاہت، وہ تو کرتے کرتے آپ جمہوری اس میں جائے، جو آپ کی جمہوری پارٹی ہے، باپ کے بعد جو ہے نا اس کا بیٹا آ جاتا، پھر اس کا نواسا آ جاتا، اس کی نواسی آ جاتی، اگر بیٹا کم ہمت ہے تو بیٹی کو آگے لاتے، اگر بیٹی ہے تو بیٹے کو لاتے، پھر نواسے آتے ایسے نا، سارے عالم اسلام پر یہ مسلط، کوئی میرٹ نہیں ہے۔ سوچ ہی بھی آپ نہیں سکو کہ ایک اہل آدمی آگے جائے گا اس سسٹم میں۔ آپ یہ تصور کر سکتے کہ اس وقت امریکہ کا سب سے طاقتور جو حاکم ہے جو بائیڈن، وہ اپنے بیٹے کو آگے لا سکتے؟ یورپ میں کوئی ایسا کر سکتا؟ چائنا میں آپ یہ سوچ سکتے؟ حالانکہ وہ ادھر آمریت ہے، تو ہمارے ہاں اس طرح تو ہے نا۔ یہ باطل نظریہ ہے۔ اللہ کی طرف اگر ظالم ہے تو اس کو میں امام نہیں بنا، لیکن مسلمان قوم جو ہے نا وہ تو ناچتے ہیں ان پر بالکل، وہ تو کیونکہ ادھر تو ہیرو شپ ہے نا، ادھر تو ہم لوگوں نے انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے، ادھر تو لیڈرشپ، یعنی ہم لوگ لیڈر کو پوچھتے ہیں، پھر اس کے خاندان کو پوچھتے ہیں ہم لوگ، ہم نہیں دیکھتے کہ یار وہ تو چلو ایک لیڈر تھا، کیا اس کا اولاد بھی ایسا ہی ہے؟ پھر ہم بکتے بھی ہے نا، دنیا کہاں گئی، کتنی ترقی کر گئی، آسمان پر پہنچ گیا، مسلمانوں کی کیا حالت؟ اس لیے کہ مسلمان نے قرآن کو چھوڑا، اس نے آیاتوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ظالم انسان کو امام نہیں بناتا، تو ہم نے ظالم لوگوں کو امام نہیں بنانا ہے۔ اور ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں عدل نہیں ہے، جو عادل نہیں ہے، جو عدل کے خلاف، وضع شیء علی غیر مقامہ، جس میں اہلیت نہیں ہے، جو اہل نہیں ہے، اس کو ظالم کہتے ہیں نا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس امام کے ذریعے سے اللہ پاک نے اب اس عظیم مرکز کو جو تمام انسانوں کے لیے ایک مرکز بننے جا رہا تھا، اس مرکز کو اللہ پاک نے اس امام کے ہاتھوں سے تعمیر کرنا تھا۔ وہ تھا بیت اللہ، مثابۃ للناس، قیاما للناس، امنا للناس، ہدی للعالمین، تمام انسانوں کا مرجع خلائق، تمام انسانوں کے لیے مرکز، تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور امن کا ذریعہ، سب سے پہلا گھر اللہ کا۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران کی آیت 96 میں۔ اور
تورات میں بھی یہ بات ہے. خروج میں آپ جا کر دیکھیں نا, پیدائش میں جا کر دیکھیں, پیدائش جو تورات کی جو پہلی کتاب, باب 12 اور آیات 9 میں, باب 16 آیات 12 میں, پھر خروج اس میں باب 27 آیات 19 میں, باب 40 آیات 21 اور 24 میں. آپ جا کر ادھر بھی غور کریں, قرآن میں بھی. تو پہلا گھر, پہلا قبلہ بیت اللہ. مشہور کیا ہے؟ بیت المقدس. مشہور کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے, تورات میں کیا ہے, تاریخ کیا بتاتی ہے؟ بیت اللہ. لیکن یہودیوں نے اس قدر مشہور کیا کہ آج تمام عالم اسلام کے ذہن میں کہ قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس. قرآن کیا کہتا ہے؟ قبلہ اول بیت اللہ ہے. تاریخ کیا بتاتی ہے؟ میں نے آپ کو بولا جا کر آپ تورات میں جو ہے نا ریسرچ سرچ کر لیں, تورات کو صحیح معنی میں پڑھے ادھر بھی. لیکن انہوں نے کیا مشہور کیا کہ نہیں وہ قبلہ اول وہ ہے. بیت اللہ کو چھوڑو, اس کو بھی مرکز. بھائی بیت اللہ مرکز سارے انسانوں کے لیے, امن للناس ہے, قیام للناس ہے, مثابت للناس. کیوں خدا کے بندے اس طرح کرتے ہو؟ ایک مسجد کے حد تک تو بالکل ٹھیک. میں نے کہا اسحاق علیہ السلام نے وہاں ضرور ایسا کیا, وہاں اس کو جو میں نے کہا 4 مراکز بنائے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, لیکن عالمی مرکز وہ مکے میں بنا, بیت اللہ تھا اس کا مرکز, عالمی وہ تھا. وہ اس کے برانچز تھے, ان کا بھی ایک بڑا وہ ہے. یعنی ہم لوگ نہیں کہتے کہ جو بیت ایل ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے, ہیکل سلیمانی, لیکن مرکز جو ہے سارے انسانوں کے لیے وہ بیت اللہ ہے. اس پروپیگنڈے میں نہیں آنا ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ وہ قبلہ اول ہے. قبلہ اول بیت اللہ ہے, اور اس پر انشاءاللہ آگے ہم اور دلیل دیں گے. اور بیت اللہ کا دیکھیں مقصد کیا ہے؟ مثابت للناس, مرجع خلائق, تمام انسانوں کا مرکز. کیا بیت اللہ بھی تمام انسانوں کا مرکز ہے؟ بالکل نہیں. مسلمانوں کا مرکز ہے صرف روحانی, بس وہ بھی روحانی, عبادت کے حد تک, نماز کے حد تک. باقی مسائل میں نہیں. سیاست کا مرکز ہے نہیں ہے. اور باقی جو شعبے ہیں نا زندگی کے, اس میں اس کو مرکزی حاصل ہے نہیں حاصل. اور دنیا میں جو سیاسی مسائل طے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مسائل, وہ کہاں ہوتے ہیں؟ UN میں ہوتے ہیں نا. مرکز تو ادھر ہے, لوگ تو ادھر جاتے ہیں. اور وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ابراہیم کا جو مقام ہے اس کو مصلی بناؤ. مشہور یہی ہے کہ وہاں پتھروں کا ایک پتھر ہے مشہور, ایک خاص پتھر ہے, اس کے آگے آپ نے جا کر 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنا ہے یا نماز پڑھنا ہے. تو یہ بس مقام ابراہیم ہی ہوا. اتنا بڑا امام, اتنا بڑا کام, اتنا بڑا مقصد, وہ آ کر 2 رکعت نفل پر ختم ہو گیا. پھر تو وہ لوگ بولتے تم بھی تو پتھروں کو پوچھتے ہو. ہمارا پتھر تو پھر بھی کچھ وہ ہے نا. ادھر تو ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر بیت اللہ کو بنا رہا تھا, تم بھی تو پتھر پرست قوم ہو, صنم پرست. اسی لیے بعض نے کہا نا, بعض علماء نے فرمایا کہ مقام ابراہیمی سے مکمل حرم ہے, یعنی مکمل حرم میں آپ نماز پڑھ سکتے, مکمل حرم میں آپ نماز پڑھ سکتے. لیکن محققین علماء کہتے کہ نہیں جی, مقام ابراہیمی مانا ابراہیم کا جو مشن تھا اس کو اپناؤ. مشن اس کا کیا مشن تھا؟ سب کو ابھی معلوم ہے نا کہ اس کا کتنا بڑا مشن تھا. ابراہیم کی ملت, اس کے پیچھے جاؤ, اس کے مشن کو اپناؤ, اس کے مشن کے پیچھے جاؤ, اس کے مشن کو اپنا مقصد بناؤ زندگی کا. اور اسی طرح پھر ہم نے وعدہ لیا, عہد کیا, حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو, ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین, کہ میرے گھر کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے, باطنی حوالے سے بھی اور ظاہری حوالے سے بھی. اور واقعی اللہ کے گھر ہر طرف سے پاک ہو, اس میں کوئی نجاست نہ ہو, بہت صاف. صفائی تو ایمان کا حصہ ہے نا. اور اسی طرح باطنی حوالے سے کہ اس پر کسی کا دباؤ نہ ہو, اللہ کا گھر آزاد ہو, اس میں شرک نہ ہو.